اس پاور سیکٹر کی حالیہ رپورٹ میں جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو پاور کمپنیز ہیں، پاور بروکرز ہیں اور معاشی انجینئرز، ہم نے سیاسی انجینئرز کا تو سنا تھا، آج کل جن صاحب کو لگایا گیا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ بات چیت کریں، 6 ممبرز کی کمیٹی بنائی گئی ہے، شہزاد قاسم صاحب کا جب آپ پروفائل پڑھتے ہیں تو وہ فائنینشیل انجینئر بھی کہلاتے ہیں، اور جو آئی پی پیز پاکستان میں شروع میں لگیں وہ انہوں نے بھی لگائیں، لیکن بعد میں انہوں نے ڈسپوز آف کر دیں، اور جب ہم نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بتایا کہ 2018 سے پہلے سب جگہ سے وہ اپنے نام و نشان مٹا چکے ہیں، یعنی لائبلٹی سے ڈسپوز آف کر چکے ہیں ان کو، اور پھر انہوں نے حکومت جوائن کر لی تھی۔ اس سارے میں جو پاور کوریڈورز میں ہوتا کیا ہے، ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے 1994 کی پالیسی سے لے کے 2015 کی پاور پالیسی تک، اور پاور کوریڈورز کے جو کچھ چہرے ہیں وہ بھی ہمیں تقریباً اسی طرح کے نظر آتے ہیں۔ جب ہم پہلی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ جناب ہپکو کے ساتھ کیا ہوا تو سینیٹر سیف الرحمان کا نام آتا ہے، انہوں نے ایشو وہ ریز کیا، اور پھر سینیٹر سیف الرحمان ہمیں آج کی رپورٹ میں بھی ان کے فنگر پرنٹس نظر آتے ہیں۔ کس طرح سے نظر آتے ہیں وہ میں تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا۔ دیگر شخصیات بھی ہیں، وہ کون سی ہیں، کن کے فنگر پرنٹس نظر آتے ہیں، چہرے نظر آتے ہیں، اور وہ تسلسل کے ساتھ پاور کوریڈورز میں چاہے تبدیلی کی حکومت ہو یا تبدیلی سے پہلے کی حکومتیں ہوں وہ نظر آتے ہیں۔ اور سینیٹر شبلی فراز جیسے لوگ جن کی ایک لیگیسی ہے آنیسٹی کی، محنت کی، جو ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ اس کے لیے نیگوسیشنز کے لیے آئی پی پی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ شاید ان کی وہ سٹیکس نہیں ہیں، اس طرح کے فائنینشیل انجینئر نہیں ہیں جس طرح کے فائنینشیل انجینئرز کو جو کہ خود پاور سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں، جن کے سٹیکس تھے، ان کو لگایا گیا۔ اب جب ہم یہ رپورٹ دیکھتے ہیں تو آئی پی پیز انکوائری کمپنی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاور سیکٹر میں جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ہم نے اگر ابھی ایکشن نہ لیا تو معاشی افراتفری پھیل جائے گی۔ اس بات کا مطلب کیا ہے وہ بھی رپورٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ جناب اتنی زیادہ پیمنٹس ہو جائیں گی آپ کی 2025 تک، اگلے سال آپ نے اتنی زیادہ پیمنٹس کرنی ہے کہ پاکستان کے خزانے کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہیں۔ اگلے پیراگراف میں یہ رپورٹ بتاتی ہے ہمیں کہ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ تمام سسٹم اور طریقہ کار چند گنے چنے ہوئے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے موڑ توڑ کر استعمال کیا گیا۔ انتہائی اہم نقطہ جو اس رپورٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ چاہے آپ کا وہ ریگولیٹر ہو جس کو کہ نیپرا کہتے ہیں، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہو، پاور انفراسٹرکچر بورڈ ہو، پاور ڈویژن ہو، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جیسے تھی، اس میں جو آفیشلز بھی جب آپ دیکھتے ہیں منسٹری میں پالیسی کے حوالے سے کون سے بیٹھے، 2010 سے آپ کو 2020 تک پچھلے 10 سال میں وہ تسلسل نظر آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ساری چیزوں کو صحیح کریں گے، تو وہ کیا شعر ہے اس حوالے سے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں اسی رپورٹ سے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں کہ کمیٹی رپورٹ میں ندیم بابر کی کمپنی اورینٹ پاور کا ذکر ہے کہ وہ پاکستان کی ان پہلی تھرمل کمپنیوں میں شامل تھی، تھرمل آئی پی پی کمپنیوں میں شامل تھی جن کو 2002 کی پاور پالیسی کے تحت 15% ریٹرن دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ریٹ کسی کمپنی کے پاس نہیں تھا، اور اس فیصلے کے بعد لگنے والے تمام آئی پی پیز کو 15% ریٹرن دیا گیا۔ اس وقت یہ ریٹرن پاکستانی روپوں میں تھا۔ اچھا، جب ہم نیپرا کی ویب سائٹ پر تمام ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں، اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آئی پی پیز کو جو لیڈ کر رہے ہیں تک 11 آئی پی پیز کے کنسورشیم کو، وہ ندیم بابر ہیں، لیکن اب جو آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ندیم بابر صاحب کے بھی استاد ہیں، غالباً شہزاد قاسم صاحب ان کا نام ہے، بہت ایکسپرٹ ہیں، پڑھی لکھی شخصیتیں ہیں، پاور سیکٹر میں جتنا انہوں نے کمپنیز بنائی نیشنلی انٹرنیشنلی، ایون پاکستان کی چند پہلی آئی پی پیز میں سے، تو وہ ندیم بابر صاحب کے بھی استاد ہیں، اس شعبے سے ریلیٹڈ جتنی ان کی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ اب ان سے نیگوشیٹ کریں گے۔ 2002 کی پالیسی کو ای سی سی نے 4 جنوری 2006 اور پھر 22 مئی 2006 کے فیصلے سے تبدیل کیا، اور اس طرح 2002 کی پالیسی کے تحت لگنے والے آئی پی پیز کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی۔ جی ہاں ناظرین، انکم ٹیکس میں یہ کمپنیز کو چھوٹ دی گئی۔ اب مجھ سے، آپ سے، بہت سے پاکستانیوں سے وزیر اعظم ہمیشہ کہتے رہے کہ جناب آپ ٹیکس دیں، ٹیکس فائلر بنیں۔ شبر زیدی صاحب بھی یہ کہتے استعفیٰ دے کے چلے گئے، آج بھی ایف بی آر یہی کوشش کرتی ہے، لیکن پاور کوریڈورز میں جب آپ موجود ہوں یا آپ کے نمائندے موجود ہوں یا آپ کے لابیسٹ موجود ہوں یا آپ کی انفلوئنس ہوں، تو آپ کو انکم ٹیکس میں بھی اس حوالے سے پالیسی کے تحت
چھوٹ مل جاتی ہے، جس کا کہ ذکر اسی رپورٹ میں کیا گیا۔ 23 مئی 2007 کو ایک بار پھر ای سی سی نے اس پالیسی کو تبدیل کیا اور 15% ریٹرن جو کہ پاکستانی روپوں میں ملنا تھا اب ڈالرز میں کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ کام بھارت نے بھی نہیں کیا، لیکن ہم شاید بھارت سے زیادہ ہماری بڑی معیشت ہے، ہم زیادہ بڑے دل رکھنے والے لوگ ہیں کہ ایک فیصلے سے ہم نے فراخ دلی دکھائی اور ڈالر انڈیکسیشن کر دی، جو رپورٹ کہتی ہے کہ جناب یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو آپ کو ریورس کرنا پڑے گا۔ اسی پالیسی کے تحت 15 آئی پی پیز لگائے گئے، جن میں منشا گروپ کی 2 آئی پی پیز، سیف اللہ فیملی کی 1 آئی پی پی اور خود ندیم بابر کی اورینٹ پاور پلانٹ شامل ہیں۔ ان فیصلوں کے بعد 2020 کی پالیسی کے تحت لگنے والی آئی پی پیز نے نہ صرف ان فیصلوں کے بعد 2002 کی پالیسی کے تحت لگنے والے آئی پی پیز نے نہ صرف بے تحاشا منافع کمایا بلکہ ایندھن، آپریشن اور مینٹیننس کی مد میں غلط اعداد و شمار بتا کر اربوں روپیہ کمایا۔ رپورٹ کے مطابق ان 15 میں سے 11 آئی پی پیز نے سال 2011 سے 18 تک 64.22 ارب زائد رقم حاصل کی۔ ندیم بابر جہاں ایک طرف حکومت پاکستان کے خلاف کیس کرتے رہے، وہاں اپنے آئی پی پیز کے لیے عوام سے زائد رقم وصول کرتے رہے۔ ندیم بابر کے اپنے خط کے مطابق جب انہوں نے اس پلانٹ میں سرمایہ کاری کی تو اس وقت وہ پاکستان کے شہری ہی نہ تھے۔ ندیم بابر نے اپنے خط میں اپنی شہریت کا نہیں لکھا کہ کیا پلانٹ لگاتے وقت وہ پاکستانی شہری بھی تھے یا غیر ملکی شہری۔ ندیم بابر شہباز شریف کے مشیر کی حیثیت سے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ میں چیئرمین پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، چیف منسٹر پنجاب معاشی ایڈوائزری بورڈ کے ممبر، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بانی ڈائریکٹر اور پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وغیرہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان تمام میں سے 2 کمپنیوں کے نیب میں کیسز ہیں، جس میں پی ایل ڈی سی اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کیس میں ندیم بابر کو نیب نے طلب بھی کیا تھا، اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ طلب کیا تھا، پھر کچھ خبریں آئی تھی کہ شاید 1 دن کے لیے ڈیٹین کر دیا، لیکن جو سسٹم ہے پاکستان میں، نظام، سسٹم، جو لوگ سسٹم چلاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ندیم بابر صاحب تو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ نیب کی کسٹڈی میں نہیں رہ سکتے۔ اور جو اس وقت خبریں آئیں اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ نیب نے انہیں چھوڑ دیا اور دوبارہ بڑے بڑے سیاستدان، ملک کے وزراء اعظم، ملک کے سابق وزیروں کو بلا لیتے ہیں، لیکن ندیم بابر صاحب کیونکہ آپ پروفائل سے سمجھ رہے ہوں گے کافی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہ نیب کی کسٹڈی میں تو نہیں رہ سکتے نا، وہ تو الیکٹڈ نمائندے صرف رہ سکتے ہیں۔ ندیم بابر کی کمپنی اور پاور سوئی گیس کمپنی کی 80 کروڑ کی ناد دہندہ بھی ہے۔ اس سب کے باوجود ندیم بابر کو 2018 میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے توانائی کا سربراہ لگایا گیا، بعد میں معاون خصوصی برائے پیٹرولیم۔ ندیم بابر کی کمپنی اورینٹ پاور ان 9 آئی پی پیز میں بھی شامل ہے جنہوں نے لندن کی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس کیا تھا۔ 2002 کی پالیسی کے تحت ہی منشا گروپ نے 2 پاور پلانٹ نشاد پاور اور نشاد چنیا لگائے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق منشا گروپ کی ان 2 کمپنیوں نے 20 ارب سے زائد رقم حاصل کی، جبکہ منشا گروپ نے کل 70.55 ارب روپے منافع اپنے 4 پاور پلانٹس کے ذریعے حاصل کیا، جس میں زائد منافع کے تعین فورنزک آڈٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت رزاق داؤد کے بھی 2 پاور پلانٹ اس وقت کام کر رہے ہیں اور صرف ایک کا منافع 30.33 ارب ہے، جبکہ دوسرے پاور پلانٹ کے حوالے سے کمیٹی کو مطلوبہ دستاویزات نہیں مل سکی۔ عمر ایوب کے قریبی رشتہ دار بھی ایک پاور کمپنی سیف پاور کے مالک ہیں۔ سیف پاور بھی 2002 کی پالیسی کے تحت لگایا گیا، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ امر یہ بات ہے کہ 2007 کی ای سی سی میں آئی پی پیز کو ڈالرز میں ریٹرن کے حوالے سے جب فیصلہ کیا گیا تو اس وقت وزیر مملکت برائے خزانہ عمر ایوب صاحب ہی تھے، اور فائدہ اٹھانے والوں میں منشا گروپ، سیف گروپ اور ندیم بابر شامل تھے۔ میری